جائی جائی تمام میں ونے لالسا آئی آئی پرم کتاب یکنا اللہ صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ لترانی خطاب موسغس آئی لترانی خطاب موسغس آئی ادنو منی سکن جواب یکنا اللہ صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال جل جلالہ عما نوالہ کا احسان عظیم سے بالا تر احسان عظیم جس رب ذوالجلال نے آج ہم سب کو یہاں آنے کی سعادت دی، آج کے اس متبرک اور عظمت والے اور شان والے دن میں ہمیں یہاں ایک ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے کا جو شرف ہوا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، یہاں پہلی بار آنا ہوا۔ اللہ ہماری اس ملاقات کے بدلے میں ہم سب کو جو ہے تمام گناہوں سے ہماری خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرمائے، اور ہمارا یہ آج یہاں جمع ہونا یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بھی یہاں سے کچھ لب کشائی ہوگی ہم سب اس پر عمل کرنے کے سب سے پہلے میں خود اور آپ، اس کے بعد اگر آپ میری باتوں کو سنیں گے تو پھر ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین کا یہ پھر احسان عظیم، ہم اس رب ذوالجلال کی تعریف کبھی نہیں کر سکتے، اس کی جو نعمتیں جو اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، جن وافر انداز نعمتوں سے ہم صبح و شام لطف اندوز ہوتے ہیں، قسم خدا اگر ہم ہر سانس کے بدلے میں اس کا شکر منائیں، پھر بھی یہ ہم جیسے انسانوں سے، ہم جیسے خطاکار اور انسان نابکار انسان جن کا دن اور صبح شام اور رات سب گناہوں میں گزرتا ہے، وہ کبھی بھی کما حق کو اس رب ذوالجلال کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے خود فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ سارا قصہ ہی ختم ہو گیا، بندے اللہ کی تعریف و توصیف کرے یا نہ کرے، اس کی مدح و ستائش کرے یا نہ کرے، اللہ ہماری تعریف و توصیف، ہماری اس کا عبادت کرنا اس کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے عبادت کے لیے ہمیں اس لیے بات کیونکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں جنت کی ضرورت ہے، ہمیں نبی کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کا کام کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف میں یہ کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو وہ تعریفیں جو ہم کریں وہ سب فیکی پڑ جائیں گی، کیونکہ ہم اس لائق نہیں، ہم کما حق اس رب ذوالجلال کی تعریف نہیں کر سکتے۔ اور ایک انسان کو جس کے جو نعمتوں میں لطف اندوز ہونے والا ہو، صبح سے شام، رات سے صبح تک جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے سرفراز ہوتا ہو، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہو، وہ اس انسان کو اگر وہ ہر سانس کے بدلے بھی اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ کم ہوگا، اور ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کبھی بھی اگر ہمارے پاس آزمائش آئے تو ہمیں کبھی بھی شکر کی دولت سے کبھی دامن کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا کہ اگر تم میرا شکر کرو، یہاں علماء بیٹھے ہیں اس آیت کی چاشنی اور اس میں اندر جو تاکیدیں پیدا کی گئی، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا اگر تم میرا شکر کرو گے تمہیں مزید عطا کروں گا، اور اگر نا شکری کرو گے تو پھر عذاب علیم کے انتظار میں رہو۔ ذرا غور کیجئے، ہمیں جو نعمتیں اللہ رب العالمین کی یہاں سے ملتی ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کے ملنے کے بعد، ان سے لطف اندوز ہونے کے بعد بھی ہم اللہ کی شکر ناشکری کرتے ہیں تو پھر عذاب علیم کا جو ہمیں نزدہ سنایا ہے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اپنی
اس گفتگو کی طرف آتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے عنوان پیش کرنا ہے۔ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، فرمایا کہ میں اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہ چاہے اپنی حالت کو بدلنا۔ جو قوم اپنی حالت نہ بدلنا چاہے اللہ رب العالمین کو بھی کچھ نہیں، اس کا کچھ نہیں جاتا۔ جو انسان خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے، جس موڑ اور جس دہانے پر لوگوں آج ہم کھڑے ہیں، جس مقام پر ہم کھڑے ہیں، قسم بخدا جن قوموں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اگر ہم راہ مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں، ہم راہ مستقیم سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک لائن کھینچی تھی، اس کے پھر چھوٹے چھوٹے راستے بنائے، فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ، یہ جنت کا راستہ ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسرے چھوٹے چھوٹے راستے ہیں جو گلی اور کوچوں میں جانے والے ہیں، اگر اس سیدھے راہ کے مسافر رہو گے تو یہ راستہ سے جنت میں لے جائے گا، اور اگر ان چھوٹے راستوں پر نکل گئے، گلی اور کوچے میں جانا کا تم نے سوچا، دنیا داری نے پڑھنا سوچ لیا، تو پھر ہر اس کونے پر جس گلی اور جس کوچے میں تم جانا چاہو گے، اس کے دہانے پر شیطان کھڑا ہوگا، اور شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر راہ مستقیم کے مسافر رہے زندگی کے آخری لمحات تک، تم اگر اس راہ مستقیم کے مسافر رہے، تو جو مستقیم والا راستہ ہے یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں اللہ سے ملائے گا، جو جنت میں تمہیں داخل کرے گا۔ اور اگر ان چھوٹے راستوں پر جانا چاہا تو ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا، اور شیطان کا کام یہ ہے، اس نے اللہ سے ازل میں وعدہ کیا تھا، جب اس کو مردود کیا گیا تھا، آسمان سے زمین پر ڈھکیلا گیا تھا،